ملی ڈائجسٹ کی عالمی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں مبارک عمری۔ آج کی بڑی خبر میں جانیں گے پاکستانی شہریوں میں دین بیزاری کا عنصر اپنی حد پار کر چکا، جسمانی راحت کے لیے ٹرانسجنڈر ایکوالٹی کی لہر، اور جانیں گے کہ مذہبی گروپ ٹرانسجنڈر قانون کی کیوں کر رہے ہیں مخالفت۔ لیکن پہلے شروعات کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کے ساتھ۔ رشین صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وہ روس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار کے استعمال کے لیے ہیں تیار۔ پوتن کے اس بیان سے خدشہ بڑھ گیا کہ وہ یوکرین میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بائیڈن نے پوتن کو خبردار کیا کہ ایسا کرنا دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے سنگین صورتحال ہوگی۔ اس کے باوجود روسی صدر نے کہا کہ یہ صرف دھمکی نہیں۔ پاکستان کے حالیہ سیلاب میں امریکی امداد میں کمی کی وجہ وسائل کی کمی نہ کہ امریکہ پاکستان تعلقات۔ امریکی محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولیٹ کا بیان۔ اس مہینے کے شروع میں ڈیرک شولیٹ نے پاکستان کا دورہ کر 5 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی امداد کی یقین دہانی کے ساتھ پاکستان امریکہ تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کے حوالے سے پروگراموں میں بھی کی شرکت۔ صحافی شیرین ابو عاقلہ کی ہلاکت کا معاملہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ اپیل کی کہ وہ اس کی تحقیقات کریں کہ کیا اسرائیل نے صحافی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا تھا۔ ایک انٹرنیشنل ریسرچ گروپ نے بھی اس فائرنگ کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں ایک اسرائیلی فوجی پر الزام لگایا کہ گولیوں کے وقت اور رفتار سے پتہ چلتا ہے کہ ابو عاقلہ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان میں سیلاب کے تباہ کاریوں کے بعد سامنے آنے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان قدرتی آفات سے نمٹنے کی کم سے کم سکت رکھنے والے 5 ممالک میں شامل ہے۔ لائٹ رجسٹر فاؤنڈیشن ورلڈ رسک پول کی یہ رپورٹ 1,25,000 سے زائد افراد کے انٹرویوز کی بنیاد پر تیار کی گئی۔ یہ انٹرویوز دنیا کے 121 ملکوں میں کیے گئے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بعد گشت ارشاد نامی اخلاقی فورس پر لوکل اور انٹرنیشنل لیول پر تنقید جاری، جبکہ امریکہ نے بھی اس فورس اور اس کے سینئر حکام پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ کے فارن ایسٹ کنٹرول نے پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ فورس پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کے خلاف تشدد میں ملوث ہے۔ انفلیشن سے نمٹنے کے لیے اسپین میں ویلتھ ٹیکس کا منصوبہ۔ اسپانوی حکومت نے مالدار کمپنیوں اور طبقوں پر عارضی اضافی ٹیکس عائد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا مقصد ملک میں انفلیشن پر قابو پانا اور غریب افراد کو ریلیف فراہم ہو۔ اسپانوی وزیر خزانہ ماریا جوئنس نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت ایسے لکھپتی افراد پر اضافی ٹیکس لگایا جائے گا جو دراصل انتہائی مالدار ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی خبر پر۔ پاکستان میں ایک مذہبی سیاسی پارٹی نے ایک قانون کے خلاف ایک پیٹیشن داخل کی ہے جو ٹرانسجنڈرز کے حقوق کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون ہم جنس شادیوں کا راستہ صاف کرتا ہے۔ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 پاکستانی شہریوں کے اس حق کو یقینی بناتا ہے کہ وہ خود کو مرد، عورت یا کسی ایسے فرد کے طور پر شناخت اختیار کر سکتے ہیں جس میں دونوں جنڈر موجود ہوں۔ ساتھ ہی اس شناخت کو سرکاری طور پر رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں، جن میں پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور تعلیمی اسناد سمیت دیگر سرکاری دستاویزات شامل ہیں۔ پاکستانی پارلیمان نے یہ قانون مئی 2018 میں منظور کیا تھا، لیکن اس پر بحث موجودہ ہفتوں کے دوران سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ پاکستانی مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ٹرانسجنڈر قانون کی اس حصے کی مذمت کی گئی ہے جس کے بعد پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کے سینئر مشتاق احمد خان نے ملک کی شرعی عدالت میں ایک پیٹیشن جمع کرائی ہے۔ یہ عدالت سول عدالتوں سے الگ ہے اور اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ اس بات کا جائزہ لے سکتی ہے کہ کوئی قانون شریعت سے ٹکراتا تو نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بجائے اس کا فیصلہ ایک میڈیکل بورڈ کی جانب سے کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنس کی تبدیلی کا اختیار اس قانون میں ایک متنازع چیز ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے 2009 میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ٹرانسجنڈر افراد کو جنہیں مقامی طور پر ہجڑا کہا جاتا ہے وہ قومی شناخت کارڈ میں اپنا جنڈر 3rd کیٹیگری کے طور پر رجسٹر کرا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ٹرانسجنڈر افراد اس اسلامی ملک میں امتیازی سلوک کا نشانہ بنتے ہیں اور تعلیم اور روزگار کے مواقع بہت ہی کم دستیاب ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 2017 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق ملک میں ٹرانسجنڈر افراد کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، لیکن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں کے مطابق 220 ملین کی آبادی والے اس ملک میں ٹرانسجنڈر افراد کی اصل تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ انسانی حقوق کے ایک سینئر کارکن اسامہ ملک نے بتایا کہ اس قانون سے پہلے پاکستانی قانون صرف مردوں اور خواتین سے متعلق معاملات سے نمٹتے تھا
اور جو لوگ ان دونوں میں پورے نہیں اترتے تھے تو پھر انہیں اس جنس کو ہی اختیار کرنا پڑتا تھا جو پیدائش کے وقت درج کرائی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ایسے افراد کے ساتھ اسکولوں میں داخلے، ملازمتوں کے مواقع اور اکاؤنٹ وغیرہ کھلوانے جیسے معاملات میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ملک کے مطابق یہ قانون ایسے افراد کو ملک کے مرد اور خواتین شہریوں کے برابر لے آنے کا سبب بنا، جس کے چلتے ان جیسوں کا پاکستان میں ٹرانسجنڈر افراد کی درست مردم شماری کا مطالبہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ ہمارے حقوق کے اس معاملے کو مذہب سے نہ جوڑا جائے۔ اس سب سے یہی بات صاف ہوتی ہے کہ پاکستان جو اپنی آزادی کے بعد بھارت سے علیحدگی اختیار کرنے کی وجہ کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا، اپنے ہی شہریوں میں دین بیزاری کو پہچان نہ سکا، اور آج وہی پاکستان کے نام نہاد مسلمان شہری مذہب اسلام سے آزادی چاہتے ہیں اور قدرت کے ساتھ بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔